ایک سے پہلے جیسے شہباز ذکر کر رہے تھے کہ حکومت مزید قانون لانا چاہ رہی ہے جس میں وہ ٹیکس کلیکشن میں اضافہ بھی کرنا چاہتے ہیں. جو ٹیکس فائلر ہیں ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. بٹ امپورٹنٹلی جو پروپوزل سامنے آ رہا ہے اس میں 20% انکم ٹیکس کی بات ہو رہی ہے آن آف شور ڈیجیٹل سروسز. یہ ذرا وضاحت کریں گے یہ آف شور ڈیجیٹل سروسز کون سی ہوتی ہیں اور ایگزسٹنگ ٹیکس ریٹ کیا ہے؟ کامران، یہ جو مختلف ڈیجیٹل کمپنیز جیسے یوٹیوب از اے ڈیجیٹل کمپنی، بہت ساری اور جو ڈیجیٹل کمپنی جو ایڈورٹائزنگ سروسز آپ کو پرووائڈ کرتی ہیں، اسٹریمنگ سروسز پرووائڈ کرتی ہیں، ان کو جو پاکستان سے جو انکم ہوتی ہے تو ان کو وہ انکم جو ٹرانسفر جب کی جاتی ہے تو پرپوزل یہ ہے کہ اس وقت جو ان کے اوپر انکم ٹیکس کا ریٹ ہے جس کو یہ فی کہتے ہیں، چونکہ انکم کا سورس پاکستان ہے، کمپنی ملک سے باہر ہے، تو اس وقت اس کا ریٹ ہے 10%. اس کو ڈبل کرنے کا پروپوزل ہے کہ آپ ان کو 20% اس میں سے کاٹ لیں جو بھی وہ پاکستان سے ارن کرتے ہیں. اس میں پرابلم صرف اس پروپوزل کے اندر یہ ہے کہ پاکستان نے بہت سارے ممالک کے ساتھ اوائڈنس آف ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی سائن کی ہوئی ہیں، تو اس کی وجہ سے اس مد میں ان کو کوئی خاص ریونیو نہیں آ رہا. جب یہ پروپوزل میرے سامنے آیا کہ ابھی یہ فارملی انہوں نے گورنمنٹ نے نیشنل اسمبلی میں پیش نہیں کیا، اور یہ جو ٹیکس لاز امینڈمنٹ بل ہے جس کے تحت یہ بینک اکاؤنٹس بند کرنا چاہ رہے ہیں، گھر اور گاڑی خریدنا بند کرنا چاہ رہے ہیں ان ایلیجیبل پرسنز کے لیے، اسی میں یہ فردر امینڈمنٹس لے کے آئیں گے. تو میں نے جب FBR کے لوگوں سے چیک کیا، انہوں نے کہا جی یہ ایل کنسیوڈ پروپوزل ہے، یہ اس سے کوئی بہت زیادہ ان کو فائدہ نہ ابھی ہے نہ آئندہ ہوا، کیونکہ وہی جو پرابلم آ رہا ہے وہ اوائڈنس آف ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی کا آ رہا ہے. تو اس میں ایسا پاکستانیز افیکٹ نہیں ہو رہے، ان کو یہ اثر انداز نہیں کرے گی. جو ان کا باہر کی جو کمپنیاں جو آف شور، اس کا نام ہی آف شور ڈیجیٹل سروس پرووائڈر جو ہے نا، ان کے اوپر یہ ٹیکس ہے، وہ اس سے ہٹ ہوں گے. اور ویسے جو ڈیجیٹل جو جتنے پلیٹ فارمز ہیں، جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی اچھی بات ہے جو پیسے جتنے کما رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ جو اس سے ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو یوٹیوب بھی لے لیں، ان کو اچھی خاصی انکم ہو رہی ہے. تو اگر وہ ڈبل ٹیکسیشن والا معاملہ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ لیکن اب اس میں جو ڈیجیٹل کی ڈیفینیشن یہاں پہ دی ہوئی ہے اس کے مطابق سروسز سچ ایز آن لائن ایڈورٹائزنگ، ویب سائٹ ڈیزائن اینڈ مینٹیننس، ڈیجیٹل کانٹینٹ کریشن، ای میل مارکیٹنگ، آن لائن کمپیوٹنگ اینڈ ای کامرس آپریشنز ٹارگیٹنگ پاکستانی یوزرز. تو یہ ڈیجیٹل سروسز ہیں جس کو یہ ابھی بھی ٹارگیٹ ٹیکس کر رہے ہیں، 10% پہ کر رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ اس کا ریٹ 20% ہونا چاہیے. اب جو اس سے بڑی چیز ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے کامران. اسی لا کے اندر ایک جو نئی ڈیفینیشن حکومت ایڈ کرنا چاہ رہی ہے وہ ٹیکس فراڈ کی ہے، کہ اگر کوئی شخص ٹیکس فراڈ کرتا ہے تو اس کی جو سزا ہوگی 10 سال قید اور 1 کروڑ روپیہ جرمانہ، یا دونوں قید اور جرمانہ دونوں ہو سکتے ہیں. اب جو اس کی جو ڈیفینیشن ہے ٹیکس فراڈ کی وہ بہت ہی لوز ہے. اگر آپ نے انڈر اسٹیٹ کیا اپنا ٹیکس ریٹرن میں اپنی جو پیمنٹ ہے، آپ نے انڈر پے کیا ہے، آپ کے غلط آپ نے کوئی ریٹرن فائل کر دیا، ٹیکس کا گوشوار آپ نے غلط فائل کر دیا، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہو سکتی ہے، میرے سے بھی ہو سکتی ہے، تو یہ ٹیکس فراڈ کے زمرے میں آئے گا. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں اس میں ڈال دی ہیں. ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ میں کوئی مسئلہ ہے، سپلائز جو ہے ٹیکس کی ریلیٹڈ، وہ اگر اس میں کوئی کمی بیشی کی ہے تو اس کو ٹیکس فراڈ کے زمرے میں دے دیا گیا ہے. اور اس سے زیادہ جو خطرناک بات یہ ہے جو پروپوزل ہے، ابھی پروپوزل کی سٹیج تک ہے، کہ FBR کا صرف ایک گریڈ 17 کا آفیسر اس کی انکوائری انیشیٹ کر سکتا ہے. جو سسپیکٹڈ پرسن ہے اس کو بلا کر بغیر سینئر کی مرضی کے اپروول کے اس کو گرفتار کر سکتا ہے. گریڈ 17 یا 18 کا جو اسسٹنٹ کمشنر FBR کا ہوتا ہے اس کو یہ اختیار دینے کی تجویز ہے کہ جس کے اوپر اس کو شک ہو یہ ٹیکس فراڈ میں ملوث ہے، اس کو بلائے اور اس کو لگے پاکستان سے بھاگ سکتا ہے یا کچھ اور کر سکتا ہے، اس کو گرفتار کر لو وداؤٹ دی اپروول آف دی ایون ہائر اتھارٹیز. نمبر 1. نمبر 2، اس سے زیادہ جو گریڈ 20 کا آفیسر ہے اس کو یہ اختیار دینے کی تجویز ہے کہ ٹیکس فراڈ کی سسپیشن کے اوپر آپ بندے کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ بھی ڈال سکتے ہیں. تو لگ ایسے رہا ہے کہ FBR اپنے قوانین کو جو نیوکلیئر کیے جا رہا ہے، افیکٹولی ریکوریز کلیکشن اس طریقے سے امپروو نہیں ہو رہی. انسینٹیوز دیں، ضرور دیں، انسینٹیو کے ساتھ آپ کام کیا کر رہے ہیں. ابھی جس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ بینک اکاؤنٹس بھی بند کر دیں گے، گھر نہیں خریدنے دیں گے، گاڑی نہیں خریدنے دیں گے. میرا ہمیشہ سے FBR سے ایک سوال ہے کہ آپ نے اختیار لیا تھا اسی قانون کے تحت انکم ٹیکس کے اور سیلز ٹیکس کے کہ آپ بجلی کے کنیکشن منقطع کر دیں گے نان فائلرز کے، آپ ان کے گیس کے کنیکشن کاٹ دیں گے، آپ ان کی موبائل فون کی سمیں بند کر دیں گے، آپ ان کو غیر ملکی دورے بند کر دیں گے. وہ اس کے اوپر کیا پروگرس ہے وہ بتا دیں. اور ایک اور چیز، اگر لا کے اندر کوئی کنفیوژن آ جائے تو FBR میں اتنی اہلیت اور گٹس نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی کنفیوژن اس کو یہ کلیریفائی کر سکے. یہ FBR کی اس وقت حالت ہے. چلیں بہرحال دیکھتے ہیں یہ، کیونکہ ابھی تو تجویز ہے کہ کیا واقعی یہ قانون بن پاتا ہے یا نہیں بن پاتا، کیونکہ قوانین کی بات کریں تو
ایک اور قانون بھی آپ کو پتہ ہے کہ کل ہی جو نیشنل اسمبلی نے پاس کیا ہے کنٹروورشل کہ کیسے ڈس انفارمیشن کے حوالے سے سزائیں اور جرمانوں کی بات کی گئی ہے، اور اس پر بہت سی جو میڈیا تنظیمیں ہیں وہ اعتراض کر رہی ہیں کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے. گورنمنٹ بہرحال اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.